جس میں 8 دعائیں اور منقبتیں اہل بیت موجود ہیں۔ السلام علی الحسین یا زہرا یا زہرا ابو الفاظ ابو الفاظ لبیک یا حسین السلام علیک یا حجت اللہ فی ارض۔ جلد ہی بک کر لیجئے اپنی ڈیوائن ڈور بیل۔ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد کریں۔ ایک سورہ فاتحہ اپنی اموات کے لیے پڑھ دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوى، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه، والصلاة والسلام على العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم وناصبی شیعتہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ یوسف میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں مکمل آگاہی اور یقین کے ساتھ، اور جو میری پیروی کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے مکمل بصیرت اور یقین کے ساتھ، اور خدا تسبیح کے لائق ہے، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ پروردگار عالم نے یہ بتایا ہے کہ رسول کی راہ معلوم کرنے کے لیے ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے۔ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ پیغمبر کس طرح زندگی گزارتے تھے، پیغمبر کے اخلاق کیسے تھے، پیغمبر بڑوں کے ساتھ کس طرح سے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے، گھر میں کیسے برتاؤ، کس طرح کا برتاؤ کرتے تھے، باہر کس طرح سے رہا کرتے تھے، جنگ میں کس طرح سے، بازار میں کس طرح سے، پوری زندگی پیغمبر کی دیکھو۔ اور اگر پیغمبر نہ ہو، دنیا سے چلے جائیں، تو پھر جس نے پیغمبر کی کما حقہ پیروی کی ہے اس کی زندگی کو دیکھو، اس کے طور طریقے کو دیکھو، وہ کس طرح سے ہے، کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، معاشرے میں کس طرح سے رہ رہا ہے، لباس کس طرح کا پہنتا ہے، چلنے کا طریقہ کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، وہ اپنے گھر میں کس طرح سے ہے، باہر کس طرح پیش آتا ہے، اس کا علم دیکھو، اس کا زہد دیکھو، یہ ساری چیزیں دیکھو۔ اور اگر تم نے ان تمام چیزوں کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، تو یہی میری راہ ہے، یہی میرا راستہ ہے،
اور ان کا ایک ایک فعل اللہ کی طرف دعوت دینے والا فعل ہے۔ ہاں، اگر وہ کسی سے باادب ہو کر بات کر رہے ہیں تب بھی اللہ کی طرف دعوت ہے۔ اگر وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے غلاموں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف دعوت ہے، یعنی کھانے کے آداب بتا رہے ہیں۔ کہ لوگوں دیکھو، میں زمین پر بیٹھتا ہوں، غلاموں کے ساتھ کھاتا ہوں۔ جب انسان اپنے رسول کو اس طرح سے دیکھے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں انی اجلس علی الارض وآکل مع العبید، میں زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں، غلاموں نوکروں کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، اور جب کھانے سے فارغ ہوتا ہوں العق اصابعی، اپنی انگلیاں چاٹتا ہوں۔ ہاں، لوگوں کو اپنی انگلیوں میں جراثیم نظر آتے ہیں تو چمچہ وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں۔ ہاں، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی انگلیوں میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے جراثیم میں ایسے جراثیم ہوں جو خطرناک جراثیم کو مار دیں۔ ہاں، بدن کے اندر کچھ جراثیم جاتے ہیں، اگر آپ کا بدن زخمی ہو گیا تو زخم کے ذریعے سے کچھ جراثیم بدن کے اندر چلے جاتے ہیں، سانس کے ذریعے سے جاتے ہیں۔ یہی سب چند چیزیں ہیں، اور جب یہ اندر جاتے ہیں تو یہ اندر جا کے جو اندر موجود ہیں جراثیم، بیکٹیریا، ان سے مقابلہ کرتے ہیں، اور ایک جنگ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اندر جسم کے، ہر انسان کے جسم کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ جو جراثیم حاوی ہو جاتے ہیں بس ان کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تو جراثیم بھی بری چیز نہیں ہے۔ ہاں، جراثیم بھی بری چیز نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ پروردگار عالم نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے کوئی چیز بری نہیں ہے، کوئی شے بری نہیں ہے۔ ہاں، کوئی چیز بری نہیں ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے سانپ اور اتنا خطرناک ہوتے ہیں، کتنی بری چیز ہے، کاٹ لے تو آدمی مر جائے، زہر پھیل جائے، کتنے خطرناک ہے۔ اگر سانپ نہ ہو تو انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ جو ہوا ہے، ہوا کے اندر جو زہر ہے، اس زہر کو سانپ کھینچ لیتا ہے۔ تو زہر جو ہوا میں آلودہ ہے اور یہ ہوا آلودہ ہو جاتی زہر کی بنیاد پہ، تو اس فضا کو صاف کرنے کے لیے پروردگار عالم نے سانپ کو پیدا کیا۔ ہر چیز کا فائدہ ہے۔ اگر کبھی آپ کو شہد کی مکھی کاٹ لے یا کوئی بھی برے ہوتی کاٹ لے تو آپ تو بہت غصے میں ہو جاتے ہیں، مار دیتے ہیں، کبھی اس کو مار ڈالتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ایک بے جان ہے، مار دیا۔ لیکن اگر وہ پلٹ کے آپ سے پوچھ لے کہ آپ کے پاس ہاتھ پیر ہیں تو بہت اچھا ہے، ہمارے پاس ڈنک ہے تو خراب ہے۔ یعنی آپ کے پاس اگر دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے، دشمن کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہاتھ پیر دیے ہیں تو اپنی تعریف آپ بہت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی تو دفاع کے لیے ڈنک دیا ہے، تو یہ کیسے برا ہو سکتا ہے؟ تم ہاتھ پیر سے محنت و زحمت کر کے اپنے لیے ایک چیز حاصل کرتے ہو، ہم اسی ڈنک کے ذریعے سے پھولوں کا رس چوستے ہیں اور تمہارے لیے بہترین شہد تیار کرتے ہیں، ہے نا؟ تو کائنات میں کوئی چیز بری نہیں۔ عجب،
کوئی صاحب یہ تصور کرے کہ سب چیز تو اچھا کہہ دیا، جراثیم اچھے کہہ دیے اور اذیت دینے والے جانوروں کو بھی اچھا کہہ دیا گیا، تو پھر شیطان بھی اچھا ہوگا؟ تو شیطان بھی اچھا ہوگا۔ یاد رکھیں، ہم نے آپ سے کہا کہ جو بھی مخلوق دنیا میں ہے سب اچھی ہے، سب اچھی ہے، تو بھی شیطان بھی اچھا ہوگا۔ ہاں یاد رکھیں اس بات کو، جب تک کوئی دشمن نہیں ہوتا انسان اس کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دشمن ہو تو مقابلہ کرے، ہے نا؟ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں، آج بھی ہیں، کہ فرد نہیں، کوئی گاؤں دیہات بھی نہیں، کوئی قریہ محلہ بھی نہیں، بلکہ ایک ملک ایسا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کئی اور ملک بھی ہوں، جنہوں نے کسی کو شیطان کہہ دیا، اور شیطان کہا تو اس نے اتنا برا مانا کہ کہا پھر ہم تو تمہارے ساتھ پوری شیطنت کریں گے۔ شیطنت کی، اور کر رہا ہے شیطنت۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ انسان کو ترقی سے روکے، انسان کو ہر وہ راستہ جو انسان کے دفاع کے لیے ہے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے ہے، اس راستے پہ شیطان آ جاتا ہے۔ تو جناب اب دشمنی پہ اتر آیا تو پابندی پہ پابندی، سختیوں پہ سختیاں بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ ایک ایسی حکومت ہے بڑھاتی جا رہی سختیاں، لیکن فائدہ کیا ہو رہا ہے اس کا؟ کہ انہوں نے کہا ہر چیز میں ہم مقابلہ کریں گے۔ ہاں ہم ڈاکٹری میں مقابلہ کریں گے، انجینئرنگ مقابلہ کریں گے، ایک سے ایک چیز کی تیاری اور ایک سے ایک چیز کے بنانے میں تیاری کریں گے۔ ہم محنت کر رہے ہیں تاکہ اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ اگر شیطان کا وجود نہ ہوتا تو انسان بہت آرام سے رہتا، کہا کہ شیطان تو کچھ ہے ہی نہیں، اور اس کے بعد جو بھی کریں گے اطاعت ہی اطاعت ہوگی۔ حالانکہ شیطان کا وجود بھی اس کی شیطنت کی بنیاد پہ ہے۔ کیا کیا تھا اس نے؟ سجدے کا انکار کر دیا تھا، تو پروردگار عالم نے اسے ملعون ٹھہرایا اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ نکال کیوں دیا؟ اسے اسی وقت اس کی روح کو قبض کرتا، ختم کر دیتا۔ ہاں اس نے عبادت کی تھی۔ پروردگار ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا، خدا عادل ہے۔ اس نے شیطان کو مہلت دی اور شیطان نے مہلت مانگی تو اللہ نے اس کو مہلت دی۔ اچھا کیوں مہلت دی؟ مہلت اس لیے دی کہ نہج البلاغہ پڑھیے، 6000 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ 6000 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اس نے کہا معبود میں نے تیری اتنی عبادتیں کی ہیں، کیا مجھے صلہ نہیں ملے گا؟ تو تو عادل ہے، تو تو ارحم الراحمین ہے، تو تو رحیم و کریم خدا ہے، تو کیا ظلم کرے گا؟ 6000 کی عبادتیں کیا ہوگی؟ 6000 سال، لہذا مجھے مہلت دیا جائے۔ اللہ نے مہلت دی۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ نے غلط کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو جو وہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تاکہ ہم ہر چیز میں دیکھیں، غور کریں کہ یہ شیطان کی مرضی کے مطابق تو نہیں ہے، اس میں خدا راضی ہے یا نہیں۔ اگر آپ بار بار یہ دیکھیں گے تو گویا آپ شیطان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔
اس سے آپ اپنے کو بچا رہے ہیں۔ شیطان جس نے بہکانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا کے کہا عزتی و جلال، کہ معبود قسم ہے تیری ذات کی، میں بہکاؤں گا لوگوں کو، تو وہ بہکا رہا ہے، اللہ کے راستے سے بھٹکا رہا ہے۔ اور اگر ہم نہ بھٹکیں بلکہ اللہ کے راستے پر رہیں تو اس میں کیا ہوگا؟ ایک مقابلہ ہوگا۔ تو بدن کے اندر تو مقابلہ ہے، ساتھ ساتھ بدن کے باہر بھی مقابلہ ہو، اور بدن کے اندر بھی ایک چیز وہ ڈالتا ہے جسے آپ کہتے ہیں وسوسہ۔ وسوسہ کہتے ہیں نا، یعنی دل کے اندر برے برے خیالات، اور ان خیالات سے بھی اگر بچنا ہو تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ کو پناہ لینا ہوگا۔ قل اعوذ برب الفلق، کبھی اس طرح سے پناہ، کبھی قل اعوذ برب الناس پڑھیے، اس طرح سے پناہ۔ بہرحال وہاں پناہ لینا ہوگا شیطان کے تمام چال اور فریب سے۔ تو عزیزو، اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو پیغمبر کی اتباع منوعاً کرے وہ بھی بصیرت و یقین پر ہے، اور وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پوری آیت میں کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، بصیرت پر ہوں، اور جو مجھ سے قریب ہے، میرا قریبی رشتہ دار ہے، وہ تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ نہیں ہے۔ حالانکہ اگر یہ بات بھی ہوتی تو علی سے زیادہ قریب کوئی نہیں تھا، علی سے زیادہ قریب کوئی نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اور اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، کہ خلافت جو ہے کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ جس گھر میں نبوت ہو اسی گھر میں خلافت بھی ہو۔ اللہ نے الگ کر کے بتا دیا، یہ بتایا کہ دیکھو ایسا نہیں کہ جس گھر میں نبوت ہو اسی گھر میں خلافت ہو، اس لیے الگ کر دیا، نہیں، یہ لفظ نہیں استعمال کیا، بلکہ اطاعت اور اتباع کا لفظ استعمال کیا۔ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ جس کی اتباع کی جانی چاہیے اور زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسی کی اتباع کی جائے، وہ انسان ہے جس نے سب سے زیادہ اپنے رسول کی اطاعت کی ہو۔ ایک خط معاویہ نے حاکم شام نے مولائے کائنات کے پاس بھیجا۔ نہج البلاغہ میں یہ خط ہے، خط کا نمبر ہے 28 نمبر خط ہے، بہت عمدہ خط ہے، محاسن الکتب کہا گیا ہے۔ محاسن یعنی بہت ہی اچھا خط ہے، حسن کی جمع محاسن آتی ہے، جیسے سو کی جمع مساوی آتی ہے، لیکن من غیر قیاس، قاعدے سے ہٹ کے آتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ حضرت کے تمام خطوط میں عمدہ ترین خط یہ خط ہے۔ معاویہ نے مولا کو خط بھیجا، خط میں اس نے یہ لکھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے بھیجا ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے فلاں صاحب میں یہ فضیلت تھی، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے بعد اگر کوئی صاحب فضیلت ہے تو فلاں صاحب ہیں، اور آپ یہ بھی جان لیں کہ پھر اگر وہ دو چلے گئے تو پھر فلاں صاحب صاحب فضیلت ہیں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عبادتوں کے ذریعے سے، اتباع رسول کے ذریعے سے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے فضیلت حاصل ہوتی، انسان اس معیار پہنچتا ہے کہ وہ خلیفہ بن سکے۔
یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. دیکھیے مولائے کائنات سے اس طرح کی باتیں ہاں آپ کو اس طرح سے آپ یہ یاد رکھیں. اور آپ کو پتہ ہے پھر بھی آپ سن لیجئے کہ معاویہ نہ مہاجرین میں سے ہے کہ اللہ نے جن کی عظمتیں بیان کی ہیں، جن کی فضیلتیں بیان کی ہیں، نہ ہی یہ انصار میں سے ہے کہ جن کی فضیلت کا تذکرہ کلام پاک میں بھی ہے، نہ یہ مہاجرین میں ہے. کہیں بھی لے آئیے، کسی بھی کتاب سے دکھائیے کہ مہاجرین میں ہے، یہ نہیں ہے. اور نہ ہی یہ انصار میں سے ہے. پھر ہے کس میں سے؟ مشرکین کے طلقاء میں سے ہے. اور اس لقب سے سب سے پہلے تو پیغمبر نے نوازا ہے، اس کے بعد مولائے کائنات، پھر جناب زینب نے دربار یزید میں جا کے فرمایا وما للطلقاء وابناء الطلقاء. مشرکین، طلقاء کسے کہتے ہیں؟ مشرکین میں فتح مکہ کے موقع پر جو مشرکین تھے، ان مشرکین کے سلسلے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تم آزاد ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں، بین مانا کہ تمہیں اسلام گرفتار نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے تحقیق کرو، اسلام لے آؤ، ریسرچ کرو، اسلام لے آؤ. آزاد کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. جبکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اتنا ستایا ہے پیغمبر کو، کتنی جنگیں پیغمبر کے ساتھ کی ہیں، اب تو پیغمبر نے اگر فتح مکہ کر لیا تو پھر ہم لوگوں کو نہیں بخشیں گے. اور آواز بھی صحابہ دینے لگے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، اب تو انتقام لیا جائے گا، اب تو خون ریزی ہوگی، اب تو مشرکین کو نہیں چھوڑا جائے گا. بہت ستایا ہے اللہ کے رسول کو، کتنی جنگیں کی ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، اب ان کا خون معاف نہیں ہے، انہیں قتل کر دیا جائے گا. پیغمبر نے فرمایا کہ یہ ندا نہ دینا، یہ آواز بالکل نہ دینا، اصلاً اجازت نہیں ہے میری طرف سے، بلکہ یہ ندا بلند کرو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، مہربانی کرنے کا دن ہے، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ طلقاء ہیں، آزاد کیے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے ریسرچ کریں، تحقیق کریں، اسلام لے آئیں. انہی میں ابو سفیان ہیں. ابو سفیان کے بیٹے ہیں اور بہت سے مشرکین ہیں، بہت سے مشرکین کے بیٹے ہیں، اولادیں ہیں. ان کو کہا گیا ہے طلقاء اور ابناء الطلقاء، آزاد کیے ہوئے ہیں اور ان کے بیٹے بھی آزاد کیے ہوئے ہیں. یعنی اسلام کے آگے ان کا سر ہمیشہ جھکا رہنا چاہیے کہ کتنا بڑا احسان ہم پر اسلام نے کیا ہے کہ ہمیں آزاد کر دیا اور کہا غور و فکر کر کے اسلام لے آؤ، سوچ سمجھ کے. کیا ان لوگوں نے سوچا تھا؟ اگر سوچا ہوتا تو اس طرح کے جملے نہ استعمال ہوتے کہ پیغمبر کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں آپ ذرا غور و فکر کیجئے، کتنی فضیلتوں کے مالک ہے، مولائے کائنات کو کہہ رہا ہے. کیا مولائے کائنات سے زیادہ معرفت تھی اس کو؟ معاویہ کو نہیں، لیکن اس طرح سے مولائے کائنات نے اس کا جواب دیا. اس خط کے جواب کے چند فقرات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، چونکہ خط طولانی ہے، پورا خط عرض نہیں کیا جا سکتا. چند جملے، ایک صلوات پڑھیں تو عرض کریں. آپ نے فرمایا کہ الا تری
غیر مخبر لک، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں آل محمد کے فضائل نہیں بیان کروں گا؟ تو سنو، بیان کروں گا، مگر اس وجہ سے نہیں کہ ہم اپنی فضیلت بتا کے کچھ فخر کرنا چاہ رہے ہیں، پھر کیوں بیان کریں گے؟ بلکہ بیان کریں گے تو اس وجہ سے بیان کریں گے کہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کیا کرو۔ اس لیے میں اپنے رب کی نعمت کو بیان کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں بیان کروں گا، نعمت پروردگار ہے اس لیے بیان کروں گا۔ وَلَٰكِن بِنِعْمَةِ اللَّهِ أُحَدِّثُ أَنَّ قَوْمًا اُسْتُشْهِدُوا، ایک قوم شہید ہوئی، ایک قوم شہید ہوئی، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے، من المہاجرین والانصار، تو انصار و مہاجرین کی ایک قوم نے شہادت حاصل کیا۔ وَلِكُلٍّ فَضْلٌ، ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک فضیلت رکھی ہے۔ حَتَّى إِذَا اسْتُشْهِدَ شَهِيدُنَا، لیکن جب ہم میں کا کوئی شہید ہوا، خاندان نبی کا کوئی شہید ہوا، مہاجرین و انصار میں جو بھی شہید ہوا وہ فضیلت کا مالک ہے، صاحب فضیلت ہے، لیکن جو نبی کے خاندان کا شہید ہوا قیل سید الشہداء، تو اسے سید الشہداء کا لقب دیا گیا۔ سید الشہداء پیغمبر کے زمانے میں کون ہے؟ جناب حمزہ ہیں۔ وَخَصَّهُ ب70 تکبیرةً، اللہ کے رسول نے جب حمزہ کا جنازہ آیا اور جنازے کی نماز پڑھائی تو 70 تکبیریں کہی ہیں۔ یہ اعزاز کسی کو نصیب نہیں۔ 5 تکبیریں ہوتی ہیں جنازے پہ، لیکن حمزہ کے جنازے پہ 70 تکبیریں کہی ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے شہید میں اور مہاجر انصار میں جو شہید ہوئے ہیں ان میں۔ اور سنو، اولا ترى، کیا نہیں دیکھتا ہے معاویہ اندھا ہے؟ نہیں دیکھتے؟ ان قوما قطعت ایدیہم، کافی لوگ وہ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، جن کے ہاتھ راہ خدا میں کاٹ دیے گئے، جنگ کرنے گئے، مقابلہ کیا دشمن سے اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ ایسے لوگ بہت سے ہیں، ایک دو نہیں، بہت ہیں۔ لیکن حتی اذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدہم، لیکن جب ہم میں ہی کسی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، مہاجرین میں سے بھی ہاتھ کاٹے گئے ہیں بہت سے شہداء کے، انصار کے بھی ہاتھ کاٹے گئے ہیں، اور خاندان نبی کے بھی کچھ افراد ہیں جن کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں، مگر خاندان نبی میں جس کا ہاتھ کاٹا گیا قیل جعفر الطیار، اس کو جعفر طیار کہا گیا۔ کیا ہر آدمی جس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا وہ جعفر طیار ہے؟ وہ کتنے ہیں ہاتھ کٹ گئے ان کے؟ اللہ کو چاہتے تھے، رسول کو چاہتے تھے، مہاجرین میں سے تھے یا انصار میں سے تھے، مگر وہ طیار نہیں کہلائے، جنت میں پرواز کرنے والا نہیں کہلایا۔ یہ شرف جعفر طیار کو حاصل ہے۔ مولائے کائنات فرماتے کہ تو نے فضائل کی بات کہی ہے،
خاندان رسالت کے جو افراد ہیں ان کی عظمت کا قیاس دوسروں پہ نہیں کیا جا سکتا. کہاں خاندان رسالت اور کہاں دوسرے خاندان، بہت بڑا فرق ہے. اور اس فرق کو تو مولا نے ایک دوسرے مقام پہ بیان کیا ہے. اگر آپ توجہ رکھتے ہیں تو ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں تو عرض کریں. ابن مروان پہ لعنت وجدنی صلوات با آواز بلند. مولائے کائنات ایک مقام پہ فرماتے ہیں لوگ ہمارا قیاس دوسروں سے کرتے ہیں. ذرا کیسا مقایسہ، کیسا موازنہ اور کیسے کمپائرنگ کس طرح کی کہ کہاں ہم اور کہاں اغیار. فرماتے زرع الفجور وسقوہ الغرور وحسد الصبور، جنہوں نے فسق و فجور کی کھیتی کی ہو اور غرور کے پانی سے کھیت کو سینچا ہو اور جو جنس حاصل کی ہو وہ ہلاکت کی جنس حاصل کی ہو، ایسے لوگ پھر ان کو ہمارے برابر میں لایا جائے. زرع الفجور وسقوہ الغرور وحسد الصبور لا یقاس بعول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ہذہ الامت احد. آل محمد کا پوری امت محمدیہ میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ آل محمد کی برابری کر سکے. لا یقاس بعال محمد ولا یسوی من جرت نعمتہم علیہ ابدا. جو آل محمد کے وجود کی برکت سے دنیا میں صحت حاصل کرتا ہے، رزق حاصل کرتا ہے، دنیا میں ترقی کرتا ہے، دنیا میں نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، آل محمد کے طفیل میں ان کی برکت سے، ان کے وجود کی بنیاد پر، ان کے رحم و کرم پہ یہ زندگی گزار رہا ہے. جو ان کے رحم و کرم سے زندگی گزارے وہ خود انہی کے برابر ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سرکار دو عالم اور ان کے اہل بیت کیا ہے؟ ہم اساس الدین وعماد الیقین. وہ دین کے اساس ہیں، دین کی بنیاد ہیں، یقین کا ستون ہیں. بہم یلحق التالی وإلیہم یرجع الغالی وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَةِ وَفِيهِمِ الْوَصِیَّةُ وَالْوِرَاثَةُ. ولایت اور مولا ہونے اور اولا بالتصرف ہونے کی جتنی خصوصیات ہیں سب کے سب اہل بیت کے لیے ہے، آل محمد کے لیے ہے. اور وراثت ان میں ہے، نبی کے وارث آل محمد ہیں. علم نبی کے وارث، زہد نبی کے وارث، فضائل نبی کے وارث، تقوی نبی کے وارث، تمام اخلاق نبی کے وارث صرف اور صرف آل محمد ہیں. اس کے بعد ان کے طفیل میں لوگوں کو ملتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فرماتے ہیں کہ لولا ما نہى اللہ عنہ من تزکیۃ المرء نفسہ، اگر اللہ نے منع نہ کیا ہوتا کہ انسان اپنی بڑائی خود نہ کرے، کہے کہ میں تو ایسا ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اگر اللہ نے اس طرح کی کوئی بات نہ کہی ہوتی کہ اپنی بڑائی خود نہ کرنا،
لذکر ذاکر فضائل الجمہ، تو میں نے تو ایک چھوٹی سی فضیلت جناب حمزہ کی بتائی ہے، چھوٹی سی فضیلت میں نے جعفر کی بتائی ہے، بہت مختصر۔ اور اگر اللہ اس بات کو پسند نہ کرتا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی تعریف خود نہ کیا کرو، یعنی اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ انسان اپنی تعریف خود کرے، تو میں اپنے فضائل بھی بیان کرتا۔ ہاں، لذکر ذاکر فضائل الجمہ، ایسے فضائل، لیکن یاد رکھے معاویہ، وہ فضائل اول تو میں بیان نہیں کروں گا تیرے سامنے، دوسرے یہ کہ ہمارے فضائل کو سننے والے صرف مومنین ہی ہو سکتے ہیں، بس غیر مومن ہمارے فضائل کے حدود کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اور ان کے کان بھی ایسے ہوتے ہیں مومنین کے کہ جب ہمارے فضائل بیان ہوتے ہیں تو پورے لہک کے، پورے انہماک کے ساتھ میرے فضائل سنتے ہیں، مومنین کے علاوہ نہیں۔ فرماتے لذکر ذاکر فضائل الجمہ تعرفها قلوب المؤمنین ولا تمجها، اور یہ کان کبھی خستہ نہ ہوتے ہمارے فضائل کے سننے سے۔ اے معاویہ فدع عنک من ماولت بہ الرمیہ، اے معاویہ چھوڑو ساری باتیں، تمہارا کیا لگاؤ ہے فضیلت سے، کون کیا ہے تم۔ جیسے ہی پیغمبر کا دنیا سے ارتحال ہوا ہے، دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، فوراً معاویہ کا باپ، کیا نام ہے معاویہ کے باپ کا؟ ابو سفیان نام ہے نا؟ ہاں، مولائے کائنات کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہا یا علی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، لوگ آپ کو چھوڑ کے ثقیفہ چلے گئے، بہت ہی سخت مرحلہ، اور پھر ثقیفہ میں جا کے فلاں کو بنا لیا اور آپ تنہا رہ گئے ہیں، بس خالی آپ اجازت دیجئے تو میں پورا مدینہ فوج سے بھر دوں گا، اور آپ ان کو لیجئے اور پھر مقابل سے جنگ کیجئے۔ مولا نے فرمایا کہ تو کب سے مسلمانوں کا خیر خواہ ہو گیا، کب سے مسلمانوں کا خیر خواہ ہو گیا۔ اس نے جب اس طرح کی بات کہی تو ظاہر کی بات پھیلی، فوراً مولائے کائنات نے اعلان کرائے کہ لوگ اکٹھا ہوں، پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، خطبے میں فرمایا ایھا الناس شقوا امواج الفتن، اے لوگوں فتنے کی موجوں کو پھاڑ دو، شگافتہ کر دو، اس لیے کہ ابو سفیان آ گیا ہے، یہ فتنے کی موجوں کو برقرار کرنا چاہتا ہے، یہاں پہ چاہتا ہے کہ فتنے پھیلائے، فتنہ نہ ہو، سارے مسلمان مل جل کر زندگی گزارو، لوگ خود تحقیق کریں، ریسرچ کریں، معلوم کریں حق کس کے ساتھ ہے اور خود ہی آئیں، اغیار کو موقع نہ دو کہ تمہارے درمیان آ کے تم میں اختلاف پھیلانے لگے۔ شقوا امواج الفتن بسفن النجات وعرجوا عن طریق المنافرہ وضعوا تیجان المفاخرہ افلح من نہض بجناح او استسلم فعراها هذا ماء عوجن ولقمة يغص بها آكلها ومجتني الثمرة لغیر وقت عنائها كالزار بغیر عرضه۔ یاد رکھو ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، سب مل کے جل کے ایک ساتھ زندگی گزارو، اور اچھائی کی تلاش میں رہو، بہتر سے بہتر چیز کی تلاش میں رہو، دیکھو کون اللہ کے صفات رکھتا ہے، اس کے حبیب کے صفات رکھتا ہے، کون ایسا ہے کہ جو واقعاً پیغمبر کے نقش قدم پر من و عن چل رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر غور کرو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک طرف عصمت ہے، ایک طرف خطا ہے،
اگر کبھی انہوں نے کوئی چیز بیان بھی کر دی جو ابھی بن گئے ہیں، اگر کوئی چیز بیان بھی کر دی تو ان سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، عداوت کی بنا پہ بھی کہہ سکتے ہیں، جذبات میں بھی کہہ سکتے ہیں، مگر کوئی اگر معصوم ہستی ہوگی تو کبھی یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ دیکھو علی معصوم ہیں اور دوسرا معصوم نہیں ہے، دیکھو کس طرح سے عمل کر رہے ہیں۔ اگر مینو عن نقش نبی پہ چل رہے ہیں تو پھر اس کی پیروی کرو۔ فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ معاویہ یہ ساری باتیں چھوڑو۔ فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا والخلق بعد صنائع لنا، ہم خدا کے تربیت یافتگان ہیں، خدا نے ہمیں علم دیا، ادب دیا، اخلاق دیا، ہماری تربیت اللہ نے کی ہے، اور والخلق بعد صنائع لنا، اور پوری مخلوق پیدا کی گئی ہے اس لیے کہ وہ آئیں ہم سے ہدایت حاصل کریں، ہماری تربیت کو قبول کریں، ہمارے ذریعے سے اپنی زندگی کے تمام معاملات کو ٹھیک کریں۔ والخلق بعد صنائع لنا۔ معاویہ یاد رکھ کہ ہماری قدیم ترین جو عزت تھی، اور قدیم میں بھی جو ہم لوگوں کو عطا کرتے تھے، بخشتے تھے، قدیم میں بھی جو ہمارے فضائل تھے وہ زمانے جاہلیت کے لوگوں سے بالکل ہٹے تھے۔ ہم اس وقت بھی لوگوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں تھے۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ قتل، خون و غارت ہوتا تھا، لیکن بنی ہاشم کا خاندان ذرا دیکھو، اولاد عبد المطلب کو دیکھو، کتنا پاکیزہ خاندان تھا۔ تو اس وقت ہم نے اپنے کمالات کا لوہا منوا لیا۔ اس وقت یہ ہمارا شرف ہے اور ہماری شرافت ہے، ان خلقناکم بانفسنا، کہ ہم نے تم کو اپنے ساتھ رکھا، ہم نے تم کو اپنے ساتھ رکھا، مل جل کر رہتے تھے، کبھی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ فنکحنا وانکحنا، یہ تو اسلام کا دین ہے کہ اسلام نے کہا کہ دیکھو اسلام لانے کے بعد اب نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، سب برابر ہیں۔ اسلام کی خاطر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہارے قبیلے میں شادی کی، تمہارے قبیلے سے لڑکیاں لی، اور تمہارے قبیلے کو اپنے قبیلے والوں کی لڑکیاں دیں۔ ایسا ہم نے کیا۔ فعل الاقفا، جیسے برابر کے لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، تم برابر کے نہیں تھے، مگر اللہ نے کہا اسلام لائے ہو تو سب برابر ہو، اسلام لائے ہو تو سب برابر ہو، اس لیے ہم نے ایسا کیا ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ سرکار دو عالم کی ایک زوجہ ام حبیبہ ہیں، کس کی بیٹی ہیں؟ ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ یہ ہم نے ایسا کیا۔ اور سرکار دو عالم کی ایک منہ بولی بیٹی بھی ہیں، منہ بولی بیٹی، ہاں، پیغمبر انہیں بیٹی کہہ دیتے تھے، بیٹی نہیں تھی، تربیت میں تھی، ام کلثوم۔ ان کی شادی تمہارے خاندان میں کی، صرف اس وجہ سے کہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب اسلام ہے تو برابر ہو۔ وَلَسْتَ هُنَاكَ، تمہارا کیا اس سے ربط ہے؟ تم کہاں اسلام کے وفادار ہو؟
ہم نے تو اسلام کی خاطر یہ کیا ہے. لست ہناک اور فَأَنَّ يَكُونُ ذَلِكَ، تم کہاں اسلام کے وفادار ہو سکتے ہو؟ مولا کائنات نے آئندہ کی بھی سند دے دی معاویہ کے لیے. ایک صلوات پڑھیں، آئندہ کی سند عطا کر دی ہے. أَنَّ يَكُونُ ذَلِكَ وَمِنَّ النَّبِيُّ وَمِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ، کہاں ہو سکتا ہے؟ نبی ہم میں سے، جھٹلانے والا ابو جہل تم میں سے. منا اسد اللہ، ہم میں اللہ کا شیر حمزہ، تم میں اسد الاحلاف، جنگوں کے لیے تیار کرنے والا شیر ابو سفیان. تمہارے اندر اس طرح کا شیر ہے کہ وہ جنگوں کو بھڑکانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، للکارتا رہتا ہے، دہاڑتا رہتا ہے. ایسا شعر تمہارے اندر ہے، تمہارے یہاں. منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین ہم میں سے ہیں. ومنکم صبیۃ النار، دوزخ جانے والے بچے اور دوسروں کو دوزخی بنانے والے تم میں ہیں. کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسلام کی خاطر ہم نے سب قبول کیا ہے. اور ہم کو سبق پڑھا رہے ہو کہ تو عزت کیا کریں، اے میرے آقا، اے میرے مولا، عزت کریں. دیکھ لیجیے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بہتر ہو اسی سے یوں کہا جائے. مولا کائنات فرماتے ہیں من خیر نساء العالمین، کائنات کی سب سے بہتر خاتون ہمارے نبی کریم کی بیٹی ہیں. تم میں حمالۃ الحطب ہے، تم میں حمالۃ الحطب ہے. کون؟ ام جمیل. یہ ابو سفیان کی بہن معاویہ کی پھوپھی ام جمیل ہے. یہ لکڑی لاد لاد کے جنگل سے لاتی تھی، اور اس طرح سے اس میں بھی ایک بار پیغمبر کے سامنے وہ پٹک دیا، اور بہرحال پیغمبر کو اذیت کی. ابھی اس میں نہیں جانا ہے. تو یہ دیکھو کہاں برابری ہو سکتی ہے ہم میں اور تم میں. وفی کثیر مما لنا وعلیکم، کتنا گنواؤں، بہت ہے. ہمارے فضائل و کمالات میں ایک نہیں بہت ہیں، اور تمہاری مذمت میں، تمہاری برائی میں، تمہاری گمراہی میں، تمہارے فتنے کے سلسلے میں ایک دو نہیں سینکڑوں موارد موجود ہیں. اے معاویہ، تم ہمیں سکھا رہے ہو، پیغمبر کے فضائل ہمیں سکھا رہے ہو، بتا رہے ہو. یاد رکھو، پروردگار عالم نے بہت سے فضائل کو ہمارے 2 آیتوں میں سمیٹ دیا ہے. بہت سے فضائل کو. ایک تو اس آیہ کریمہ میں وَكِتَابُ اللَّهِ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَذَّ عَنَّا، ایک تو یہ آیہ کریمہ ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. ہر رشتہ دار کو ایک نظر سے نہ دیکھو، کچھ رشتہ دار بہت قریبی ہوتے ہیں. علی ابن ابی طالب سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے. اور یہ ارشاد الہی کہ پروردگار عالم جناب ابراہیم کے لیے فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب وہی ہے جو ان کی اتباع و اطاعت کرنے والا ہے، اور یہ نبی ہیں اور مومنین ہیں.
یعنی 14 معصومین، سرکار دو عالم کے علاوہ 13 معصومین۔ ہاں عزیزو، بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آج ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کرنا ہے جو پیغمبر کے بالکل قریب بھی ہے اور اطاعت میں کہیں سے کوئی کمی نہیں رکھی۔ ایک صاحب جن کا نام نامی شیخ حسن یزدی ہے، کتاب لکھی ہے، ان کی کتاب کا نام ہے انوار الشہادہ۔ انوار الشہادہ میں لکھتے ہیں کہ جناب قاسم وہ ہیں جن کا تذکرہ جناب موسیٰ پہ نازل ہونے والی توریت میں موجود ہے۔ اسی لیے ہم نے پہلے آپ کو نام بھی بتا دیا، کتاب کا بھی نام بتا دیا، تاکہ عظمت کو سمجھے جناب قاسم کی۔ اور فرماتے ہیں کہ بچوں پہ جو وحی نازل ہوتی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں توریت میں اس کے ذیل میں جناب قاسم کا تذکرہ پایا جاتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ قاسم، کیا عمر ہے قاسم کی؟ لم یبلغ الحلم، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے۔ لم یبلغ الحلم وکان وجہہ کفلقۃ القمر، چہرہ ایسا تھا جیسے چاند ہو، چاند کا ٹکڑا ہو۔ ایک مرتبہ اپنے چچا حسین کے پاس آتے ہیں، چچا جان جنگ کی اجازت دیجیے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹے میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا۔ بہت اصرار کر رہے ہیں، بہت اصرار کیا، لیکن حسین نے اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ خیمے کے ایک گوشے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، سوچتے ہیں کس طرح اپنے چچا کو مناؤں کہ وہ اجازت دے دیں۔ عزیزو، ایک مرتبہ سوچتے سوچتے یاد آیا کہ میرے بابا نے آخر وقت میں ایک تعویذ میرے بازو پہ باندھی تھی، اور اس تعویذ کے سلسلے میں فرمایا تھا اے میرے بیٹے اذا اصابک علم، جب کوئی بہت بڑی تکلیف تمہارے اوپر آئے اور کوئی حل اس کا نہ نکلے، کہیں سے کوئی حل نہ نکلے، فعلیک بحل العوضہ، تو دیکھو اس تعویذ کو کھول لینا اور تعویذ میں جو کچھ لکھا ہوگا اس پہ عمل کرنا۔ عزیزو، ایک مرتبہ جب یاد آیا، کھولا تو تعویذ نظر آئی، تعویذ میں عبارت نظر آئی۔ عزیزو، عبارت پڑھی، جناب قاسم نے عبارت پڑھی۔ عزیزو، جس وقت جناب قاسم کے یہ بازو پہ تعویذ باندھی گئی 3 سال عمر تھی، 3 سال عمر تھی۔ یہ 10 سال کے بعد عزیزو اب یہ واقع کربلا پیش آیا ہے، اب واقع کربلا پیش آیا۔ کھولا، پڑھا، مضمون یہ تھا اوصیک یا قاسم، اے قاسم میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اذا رأیت عمک قد احاطت بہ العادہ، جب تم دیکھو کہ تمہارے چچا اکیلے رہ گئے ہیں، غریب ہیں، وحید ہیں، تنہا ہیں، کوئی نہیں ہے، دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، تو دیکھو اپنی جان حسین پر فدا کرنے سے گریز نہ کرنا۔ فلا تترک البراءۃ ولا تبخل علیہ بنفسک۔ ہاں عزیزو، یہ مضمون پڑھا، مضمون پڑھ کے فوراً جلدی سے اپنے چچا کی خدمت میں آئے۔ ایک مرتبہ اس بات کا
یقین ہے کہ اب چچا دیکھیں گے تحریر کو تو یقیناً راضی ہو جائیں گے، اجازت دے دیں گے۔ عزیزو لے گئے، چچا کو دیا، چچا نے تحریر دیکھی، برادر کی تحریر دیکھ کے ایک مرتبہ قاسم کو سینے سے لگایا اور اتنا روئے، چچا بھتیجے اتنا روئے کہ غش کر کے گر گئے۔ ہاں عزیزو جب افاقہ ہوا ایک مرتبہ پھر قاسم نے اجازت مانگی۔ عزیزو حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں، کیوں اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ کچھ باتیں ہیں جس کو جیسے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک تو یہی بات ہے کہ قاسم بھائی کی نشانی ہے۔ عزیزو نہیں چاہتے بھائی کی نشانی میری نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو۔ ہاں عزادارو دوسرے یہ بھی ہے کہ قاسم یتیم ہے، عزیزو اس وجہ سے بھی اجازت نہیں دیتے۔ اور تیسری بات جس کی وجہ سے اجازت نہیں دیتے، قاسم بیوہ ماں کا سہارا ہے، اس لیے بھی اجازت نہیں دیتے۔ ہاں عزیزو لیکن قاسم اصرار پہ اصرار کر رہے ہیں۔ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ اجازت دیتے ہیں، لیکن جس وقت اجازت دیتے ہیں آواز دے کے کہتے ہیں اے مادر قاسم حل للقاسم ثیاب جدد، کیا قاسم کے پاس کوئی نئے کپڑے ہیں؟ تو ایک مرتبہ ماں نے کہا لا، کوئی کپڑا نیا نہیں ہے۔ آپ نے زینب سے فرمایا بہن زینب فلا صندوق لے آؤ۔ ہاں عزیزو ایک مرتبہ جناب قاسم کو اپنے ہاتھوں سے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنایا۔ امامہ جب پہنایا تو طریقہ کیا تھا امامہ پہنانے کا؟ نصفاً اضلاها علیہ بصورت الکفن، امامہ کا آدھا حصہ بدن پہ کفن کی صورت میں پہنا دیا اور آدھا حصہ امامے کی شکل میں باندھ دیا۔ اور ایک مرتبہ قاسم سے کہا بیٹے اب جاؤ۔ ہاں عزادارو رخصت کیا، قاسم گئے میدان جنگ میں گئے، رجز خانی کی اور ایک مرتبہ اپنے چچا کا تعارف کرایا اور بنی امیہ کے احسان فراموشی کی مقام کو بتایا کہ تم نے اسلام قبول کیا تو آج حسین کے طفیل میں، حسین کے نانا کے طفیل میں آج تم حسین کے نانا کے دین کو خراب کرنا چاہتے ہو اور حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ ہاں عزادارو اس طرح کے الفاظ بول رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی، ایک سے ایک پہلوانوں کو تہتے کر دیا، واصل دوزخ کر دیا۔ عزیزو لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے ایک مرتبہ عمر سعد نے دیکھا کہ یہ بچہ بڑھ بڑھ کے اس طرح سے حملہ کر رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں میری فوج میں ایک خلا واقع ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے واللہ لاشدن علیہ، خدا کی قسم میں ایک ایسا حملہ کروں گا قاسم کے اوپر کہ آج قاسم کا ماتم حسین کریں گے اور میں ان کے چچا کو قاسم کے غم میں بیٹھا دوں گا، پھر حسین میں توانائی نہیں رہے گی۔ آزادارو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اے عمر سعد یہ پوری فوج اسے گھیرے ہوئی ہے، یہ کافی ہے۔ آزادارو ایک مرتبہ وہ دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو آیا ہے اور ایک مرتبہ ایسا حملہ کیا ہے کہ قاسم سنبھل نہ سکے اور ایک ملون نے پڑھ کر اس وقت پش کی جانب سے ایک نیزہ مارا جو آگے پیٹ کی طرف سے سینے کی طرف سے باہر آ گیا۔ عزادارو قاسم نے آواز دی یا اماں ادرکنی، چچا جان میری خبر لیجئے۔ عزیزو کیا ہوا؟ حسین مانند عقاب خیمے سے
قتل گاہ کی طرف بڑھے اور جب وہاں پہنچے دیکھا بھی قاتل موجود ہے. ایک مرتبہ قاتل پہ حملہ کیا. قاتل نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے لایا. ایک مرتبہ اس کا ہاتھ کٹ کے نیچے زمین پہ گر گیا. قاتل فرار ہونا چاہتا تھا لیکن اس نے یہ سمجھا کہ حسین حملہ کر دیں گے, میں بچنے نہیں پاؤں گا, نہیں بچ سکوں گا. ایک مرتبہ اس نے بھاگی ہوئی فوج کو دوبارہ طلب کر لیا. جنگ مغلوبہ واقع ہو گئی. ادھر کی فوج ادھر آ گئی, ادھر کی فوج ادھر چلی گئی. قاسم زندہ تھے. حشمت اضلاع القاسم, قاسم کی زندگی میں پسلیاں چور چور کر دی گئی.